پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی اس وقت جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اور اس میں جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے وہ اس پورے ماحول کا کیوں فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ چکی کہ ہم اس پورے عمل سے الگ ہو چکے ہیں اور تمام سٹیک ہولڈرز مل کر متفقہ طور پہ کوئی حکمت عملی کیوں نہیں بنا پا رہے. اور جو مذاکرات بھی ہو رہے ہیں کسی حد تک پچھلے 1.5 مہینے میں بہتری بھی آئی ہے. ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایشوز پہ بڑے اچھے فیصلے کیے سیاسی لیڈرشپ نے, لیکن کیا وجہ ہے کہ معاملات آگے بڑھتے ہوئے نظر کیوں نہیں آ رہے. گیان چند صاحب ایک تو معذرت چاہتے ہیں, آپ کی آواز ہم تک صحیح طرح نہیں پہنچ پا رہی تھی. بلاول صاحب کے بیان پہ بھی رد عمل دے دیں, اور دوسرا یہ کہ کس طرح وسیع تر مفاد میں آپ تینوں ایک پروگرام میں پینلسٹ کے طور پہ تو آپ اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں, کیوں سیاسی طور پہ سیاسی ایجنڈے پہ اور ملک کے وسیع تر مفاد میں اکٹھے نہیں ہو پا رہے اور کسی ایک نقطے پہ مشترکہ کوئی پالیسی بنا کر یہ ملک جو ہے وہ یہ جمہوریت آگے کی طرف بڑھ سکے؟ لیکن میری نظر میں تو پی ٹی آئی کے علاوہ پورا ملک ایک پیج پہ ہے اور متفق ہے. تو پی ٹی اے کے کچھ تحفظات ہیں نا تو وہ سنے جا سکتے ہیں نا, تو ان کو سنا کیوں نہیں جا رہا, ایڈریس کیوں نہیں کیا جا رہا؟ جانسن صاحب وہ جبھی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھنا چاہیں ان کو ویلکم کیا جائے گا. ہمارے باقی سب پولیٹیکل پارٹیز نے کہا ہے کہ آؤ بیٹھو بات کرو, پولیٹیکل لوگ ہیں ایک دوسرے سے بات کریں. لیکن وہ کبھی آرمی سے مطالبہ کر رہا ہے, کبھی جوڈیشری سے مطالبہ کر رہا ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. ہم جو بیک ڈور چینلز کی بات ہو رہی تھی, میڈم کوئی کر رہی تھی جی, تو وہ بیک ڈور چینلز پہ بات اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ عمران خان کو پرائم منسٹر بنایا جائے, اس میں یہ ہو رہی ہے کہ کوئی ڈیموکریسی پہ سوسائڈ اٹیک نہ ہو, ٹھیک, جو عمران خان کرنا چاہتا ہے اور ان کے بس کی بات نہیں ہے. اگر ان کو نہیں کرنا تھا تو جب نیشنل اسمبلی سے نکلے تھے تب کر لیتے, پھر جب پنڈی سے رسوا ہو کر واپس آئے تب کر لیتے. جب ان پہ حملہ ہو گیا دیٹ واز دا اچھا ٹائم تھا, اس ٹائم پہ وہ ریزائن کر دیتے. لیکن ان کو ریزائن نہیں کر رہا ہے کیونکہ یہ بنی گالا وہیں سے چل رہا ہے, توشہ خانہ کا مال ابھی ان کے پاس نہیں جا رہا ہے. تو یہ گورنمنٹ سے بھی ان کو گزارا ہی کرنا ہے. ایک طرف سے یہ بات ہے, دوسری طرف یہ ہے کہ وہ چھپ کر بنی گالا چھوڑ کر جو زمان ٹاؤن بھاگ گئے ہیں, اس کا بھی سبب یہی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی کسی مشکل میں پڑے. گیان چند صاحب ایک چونکہ آواز بہت کم آ رہی ہے آپ کی ہم تک, اس پہ میں معذرت چاہتا ہوں. دوسرا یہ کہ آپ کہہ رہے چھپ کر, وہ تو آپ کی حکومت ہے سر, وہ تو بیٹھے ہیں بنی گالا میں بھی تھے, زمان پارک میں بھی, تو چھپے ہوئے تو نہیں ہیں. بنی گالا کو تو زمانہ ہو گیا جب سے وہ اقتدار سے باہر ہوئے, بھاگے ہوئے ہیں, کیونکہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے تو اس لیے وہیں پہ چھپے ہوئے ہیں. اچھا نہیں چھپے سریعام بیٹھے ہیں, ٹی وی انٹرویوز دے رہے ہیں, جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں, پنڈی گئے, ڈر کے وہیں بیٹھے ہوئے. اچھا ڈر کے بیٹھے. آپ لائن پہ رہنا ذرا, میں عظما ریاض صاحبہ سے پوچھ لیتا ہوں نا. عظما ریاض جلون صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب ڈر کے پہلے بنی گالا بیٹھے رہے, پھر ظاہر اسلام آباد میں ان کو تھوڑا سا خطرہ محسوس ہوا تو اب وہ زمان پارک آ گئے ہیں, اب اپنے گھر پہ وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ خان صاحب تو نکل رہے ہیں, زخمی ہونے کے باوجود وہ پنڈی گئے, جلسے سے خطاب کیا, واپس آئے. اصل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پہ کچھ پٹیاں باندھی ہیں. انہیں جو چیز بھی جو عوام کو لوگوں کو نظر آتی ہے وہ ان کو نظر نہیں آتی ہے, اور یہ اس قسم کے بیانات دیتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ بے وقوف ہیں. میں اس قسم کا بیان دوں گا, سفیر سمجھ جائے گا کہ جی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میں سچ کہہ رہا ہوں, جو 2 پینلسٹ اور بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی جو میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھ جائے گا. یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس قسم کے بیانات دینے سے ان کی اپنی کریڈیبلٹی متاثر ہوتی ہے, اور جب خان صاحب ان کی باتوں پہ یقین نہیں کرتے تو انہی باتوں سے کی وجہ سے وہ یقین نہیں کرتے. اللہ کے بندو, خدا کے لیے کچھ اتنا کریں آپ لوگ کہ جو بات کریں وہ کم از کم لوگوں کے دلوں کو تو لگے. آپ لوگ بات اتنی انسینسیبل اور اتنی عجیب سی بات کرتے ہیں کہ بندہ صرف ہنسنے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی ان کو کیا کہا جائے. زمان پارک میں وہ شخص زخمی ہوا, اس کے اوپر گولیاں چلی, اور وہ زمان پارک میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, اور وہ وہاں سے ہی اپنا علاج شوکت خانم سے کراتا رہا, اور اب وہ شخص
اپنے گھر میں بیٹھ کے لوگوں سے خطاب بھی کر رہا ہے, وہ لوگوں سے میٹنگ بھی کر رہا ہے, اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ چھپا ہوا کہاں پہ ہے. ٹھیک وہ کیا نواز شریف کی طرح پلیٹلیٹس گھرا کے لندن بھاگا ہوا ہے, لندن سے نکل کے اب یورپ کے ٹور پہ گیا ہوا ہے, یا وہ بلاول بھٹو زرداری کی طرح 175 کروڑ روپے لگا کے باہر گیا ہوا ہے اپنی وزارت خارجہ کو انجوائے کرنے کے لیے. اس کو بھی بات یہ کہ ان لوگوں کی لیڈرز اس قسم کے ہیں. عظمیٰ ریاض صاحب ایک منٹ دینا ذرا, میں ڈاکٹر صاحبہ کا پوائنٹ آف ویو لوں, پھر سینیٹر صاحب کو بھی لیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ رسپونڈ کیجئے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بہانہ کر کے ملک سے باہر نہیں ہے, وہ لاہور میں ہی ہیں, پنجاب میں ہی ہیں, جلسوں سے بھی خطاب کر رہے ہیں, ٹی وی پروگرامز کو بھی اس میں بھی اپیئر ہو رہے ہیں. اب عظمیٰ کو کتنا برا لگ رہا ہے کہ خان صاحب کی بیماری پہ یا ان کی تکلیف پہ کوئی بات کرتا ہے, بیماری پہ نہیں, چھپنے پہ بات کر رہی ہوں. اور جب یہ دوسروں کی بیماری پہ, وہ کہہ رہی ہے بیماری کا نہیں, وہ گیان چند صاحب کہہ رہے تھے کہ چھپ کے بیٹھے, وہ کہہ رہے ہیں سریعام میں چھپ کے نہیں, ادھر ہی بیٹھے کہ یورپ نہیں ہے. ابھی عظمیٰ صاحبہ نے یہ کہا کہ ان کی آنکھوں پہ پٹیاں بندھی ہوئی ہیں, انہیں شرم بھی نہیں آتی بات کرتے ہوئے. جب یہ دوسروں کی بیماریوں پہ بات کرتے رہے ہیں, اس وقت انہیں احساس نہیں ہوتا تھا. اسی طریقے سے فیلنگ جو ہوتی ہیں, دوسرے کی فیلنگز کا احساس کرنا چاہیے. دوسرا, یہ NRO2 کا نام دے رہے ہیں, NRO2 کی اب خان صاحب کو ضرورت پڑنے والی ہے. ابھی تو ہم NRO1 سے نکل رہے ہیں, اور اس میں یہ تھا کہ خان صاحب چیئرمین نیب کو بلیک میل کر کے ہم لوگوں کے کیسز کا فیصلہ نہیں ہونے دیتے تھے. اب کیسے فیصلے ہو گئے؟ یہ ہم فیصلے نہیں لے رہے, عدالتیں کر رہی ہیں فیصلے, جن کے ہاتھوں میں یہ ہمارے اور آپ کے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ عدالتوں کو خود فیصلہ خود مختار بنانا چاہیے, انہیں خود فیصلے کرنے دینے چاہیے. آپ تو بلیک میل کر کے ان کو دباؤ میں لاتے ہیں کہ بھئی ان کو پکڑ کے رکھیں, لیکن ڈاکٹر سمینہ صاحب, ڈاکٹر سمینہ مطلوب صاحبہ تھی عدالتوں کو اس طریقے سے بھی ریسپیکٹ ختم ہوتی ہے. ڈاکٹر سمینہ مطلوب صاحبہ آپ نے کہا, آپ نے عدالتوں کا کیا ان کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے. NRO3 کی ضرورت پڑنی ہے, اب آپ فکر نہ کریں, ان کے اوپر بھی سارا کچھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سارا کچھ وہ بھی سامنے آ رہا ہے, وہ یہ بھی بھگتنے والے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب سن لینا اب بات. آپ نے کہا عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے, تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ضمانت میں نواز شریف صاحب یہاں سے گئے تھے, ذرا بیمار تھے, انہوں نے کا ٹریٹمنٹ ہو گیا, ٹھیک بھی ہو گئے, یورپ کی سیر بھی کر لی, تو وہ اب ان کا آ جانا چاہیے نا, عدالت کے فیصلوں کا احترام کرتے ہوئے آئیں واپس, جو باقی کیسز ہیں اس کا سامنا کریں. نہیں, وہ بالکل آنے والے ہیں, وہ عنقریب ودن 1 month آ جائیں گے, اور انشاءاللہ عدالتی کے اپنے کیسز کو فیس کریں گے, ان کے فیصلے کا انتظار کریں گے. وہ پہلے بھی اپنی تمام پیشیاں بھگت کے گئے ہیں, وہ تو بحالت مجبوری بحالت بیماری گئے تھے, اور اس کا بھی خان صاحب کو بڑا افسوس اور دکھ رہا. حالانکہ ان کے ٹیسٹ انہی کے ڈاکٹرز نے, انہی کی لیبارٹریز نے کیے, اس پہ ڈاکٹر صاحب یہ تو کہہ رہے خان صاحب نے کہا تھا بعد میں ان کے لیے قابل اعتراض بنتا رہا کہ وہ فیصلہ بھی غلط تھا. ڈاکٹر صاحبہ انہوں نے تو اس وقت کہا کہ شری مزاری صاحبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, تو انہوں نے بڑے انسانی ہمدردی کے تحت ان کو بھیجا تھا. عظمیٰ ریاض جدون صاحبہ اس پہ کمنٹ کر دیجیے گا. بیماریوں کا مذاق ہے, کسی کی بھی بیماری ہو مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اس پہ چونکہ سمینہ مطلوب صاحبہ نے بات کی ہے, اس پہ بھی رسپونڈ کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں عدالتوں کا احترام کرنا چاہیے, اور اب ذرا NRO3 کی ضرورت آپ کو پڑے گی, ہمیں تو نہ 1 کی ضرورت تھی اور نہ 2 کی. دیکھیں, میں سمینہ مطلوب صاحبہ سے عرض کروں گی, میں نے بالکل کسی بیماری کا مذاق نہیں اڑایا. میں نے بات کی تھی کہ جی چھپے ہوئے بیٹھے ہوئے, میں نے اس کا رسپونڈ کیا تھا. اب آ جائیں بیماری کی طرف. سمینہ جو ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ ڈاکٹر ہیں وہ, اور اب میں سمجھ نہیں آتی کہ انگلینڈ سے واپس آتے ہوئے جہاز پہ بیٹھ کے نواز شریف صاحب کی کون سی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کہ وہ والا جہاز ہی کیوں نہیں بھیجتی ہیں جس پہ اسحاق ڈار صاحب گئے بھی اور آئے بھی, وہی جہاز بھجوائیں تو ان کی طبیعت بھی خراب نہیں ہوگی. یورپ میں سیر کرنے کے لیے گئے ہوئے, بال بچے کو لے کر گئے ہوئے, اب چھٹیاں ختم ہوں گی, ظاہر آپ کو پتہ ہے ونٹر ویکیشن ہے, وہاں پہ سیر سپاٹا کر کے واپس آئیں گے.
اور ملک جائے بھاڑ میں، عوام جائے بھاڑ میں، وہ اپنی بیٹی اپنے نواسے نواسیوں کے ساتھ وہاں پہ سیر سپاٹا کر کے آ جائیں. دیکھیے لیڈر ہوتا ہے نا وہ خان صاحب کی طرح ہوتا ہے جو گولیاں کھا کر. سمینا صاحب اب سن لیں نا، سن لیں، آپ کی میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں، سن لیں آپ میری وہ کہہ رہی ہیں آپ کو نواز شریف فوبیا ہوا ہے. نواز شریف کیا ہوا ہے؟ فوبیا، نواز شریف فوبیا. او خدا کا واسطے جی، نواز شریف فوبیا آپ لوگ یاد کراتے ہیں کہ آپ کا لیڈر بھی ہے. ہم تو بھول گئے، ہم تو کہتے ہیں اچھا وہ جو جس کو وزیر اعظم شہباز شریف نے جس کو 50 روپے کے فارم پہ جو باہر بھجوائے ہیں وہ تو آپ یاد کرواتے ہیں. ہماری تو گنتی میں ہی نہیں ہے جی. ہمیں کوئی نواز شریف سے نہیں لینا، شہباز شریف سے نہیں لینا، ہمیں کوئی بلاول بھٹو زرداری سے نہیں لینا. سن لینا، سن لیں، ہم نے اگر لینا ہے تو صرف اپنی قوم کے لیے آپ سے لینا ہے. ہم نے اگر لینا ہے تو اپنے ملک کے لیے آپ لوگوں سے لینا ہے، جو آپ لوگ 70 سال سے لوٹتے رہے اور ابھی بھی پاکستان کا بیڑا غرق کر کے آپ لوگوں نے رکھ لیا. باقی ہم بھی کیا نواز شریف، شہباز شریف، ان سے کوئی ہمارا پرسنل گرج تو نہیں ہے نا، ہماری ان کے ساتھ کوئی خاندانی دشمنیاں تو نہیں چل رہی ہیں. ملک کا یہ حال کر گئے. ہم جنازہ ملک کی معیشت کا نکالنے والے آپ لوگ سمینا صاحبہ، اس وقت ملک کی حالت آپ دیکھ لیں کیا آپ لوگوں نے کر دی ہے. اس کے باوجود آپ کا وزیر خارجہ جو ہے 175 کروڑ روپے لگا کے ابھی تک کبھی کدھر جا رہا ہے کبھی کدھر جا رہا ہے. آپ ہی کے شہباز شریف کا میسج جاتا ہے، ان کے بیانات آتے ہیں کہ جی کھانے کے لیے، زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. لیکن یہ عوام لوگوں کا خون جتنا، یہ لوگ تو ہمارے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی بن کے تو ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں جی. یہ صرف اور صرف ہمارا خون چوس رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میاں صاحب ادھر لال لوبیا اور چھٹیاں انجوائے کر رہے ہیں. فوبیا تو کہہ رہی ہیں کہ کسی کو نہیں ہوا نواز شریف صاحب کا، وہ تو آپ یاد کراتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بھی لیڈر ہیں. نہیں میں اب دیکھیں جی، بار بار یاد تو عظما ہی کر رہی تھی، میں تو اچھا نہیں کر رہی. عظما ہی بار بار ان کا ذکر لیا. عظما ریاض صاحبہ خیر تو ہے، اتنا کیوں یاد کر رہی ہیں آپ میاں صاحب کو؟ آپ ہی رہے عظما کوئی خوف مجھے خیال آ جاتا ہے نا، میں کہتی ہوں سمینا بہت اکیلا محسوس کر رہے ہیں، ان کو یاد کراؤ ان کا لیڈر جو ہے وہاں پہ عیاشی کرے، اداس نہ ہوا کرے. ڈاکٹر صاحب اب ایسے خوش بہت ہو رہی ہیں جب آپ یہ کہہ رہی ہیں تو. نہیں میں تو ان کے چڑھنا دیکھتی ہوں. اب دیکھیں ہمارے تو لیڈر ہیں، ہم تو ہمارے ہیڈ ہیں، ہم نے تو اپنی کوئی بھی کام کرنا ہے، کوئی بھی پلاننگ بنانی ہے، ہم نے تو ان سے مشورہ بھی لینا ہے. عظما ریاض صاحبہ آپ کے عمران خان ہی خالی ہینڈسم نہیں ہے، نواز شریف صاحب بھی ہینڈسم ہے، ایسی بات نہیں ہے. نہیں یہ اب ظفیر آپ بھی ایسے نہ بتائیں کہ آپ بھی جو ہے بلائنڈ ہو گئے، پلیز آپ یہ بات نہ کریں. نہیں میں نہیں کہہ رہا، تو یہ ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں نا. پٹی باندھتے نہیں. اچھا میں تو ماڈریٹ کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے میں سمینا صاحبہ کی بات سے ایگری کرتی ہوں، کیونکہ وہ جو کچھ کہیں وہ ٹھیک کہتی ہیں، ورنہ پوری دنیا کو پتہ ہے اسمارٹ کون ہے. چلے تھینک یو سو مچ. آپ تین مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ مل کر کسی ایجنڈے پہ اکٹھے بیٹھیں اور اس ملک کو، جمہوریت کو آگے لے چلیں. اور یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، یہ غیر یقینی کی جو صورتحال ہے یہ ختم ہو اور پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہو سکے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. مجھے اور انسائڈ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ کے بعد.